اے خدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، رواہ الترمذی۔ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا
یہاں بار بار کہ آنا نہ ہوگا، یہاں بار بار سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ پیارے اللہ ہمیں شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ یہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی میں تو برکت کا لفظ ہی نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ برکت کس کو کہتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو یہ برکت 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 کہتے کس کو ہے؟ تو اس کے ابو گھر کے حمام میں لے گئے اور گیجر بتایا کہ دیکھ بیٹا، تیرے باپ نے 28 سال پہلے لگایا تھا، یہ بند بھی نہیں ہوا، بگڑا بھی نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، اور الحمدللہ 28 سال سے یہ گرم پانی دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ آج پوری دنیا بڑھوتری کے چکر میں برکت کی فکر میں نہیں ہے، اسی لیے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ آج کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، برکت نہیں ہے، پیسوں میں نہیں، چیزوں میں نہیں، وقت میں نہیں، صحت میں نہیں، اعمال میں نہیں۔ یہ برکت بہت بڑی چیز ہے۔ جس راستے سے برکت آتی ہے، دوسرے راستے سے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ نیت کرو، انشاءاللہ اللہ سے برکت مانگیں گے۔ یہ برکت کیسے ملتی ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کچھ پیسہ آئے، کچھ رقم آئے، کوئی کسٹمر آئے، وہ کوئی سامان خریدے، وہ آپ کو کچھ پیسہ دے، تو آپ بسم اللہ بول کر لیجئے اور یوں کہیے کہ پیارے اللہ ان پیسوں میں برکتیں ڈال دیجئے۔ جب برکت آئے گی تو ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ باقاعدہ دعا سکھائی گئی کہ پیارے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، ہمیں شعبان میں بھی برکت عطا فرما۔ اور برکت بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے کے لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے ایک آدمی کماتا تھا اور ماشاءاللہ سب لوگ کھاتے تھے۔ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ برکت تھی۔ وہ برکت کیسے تھی؟ فرمایا کہ دل صاف تھا، نیت صاف تھی، دل ملے ہوئے تھے، کمانے والا ایک پورا گھر کھاتا تھا۔ آج 10 لوگ کما رہے تو 10 پورے گھر والے بھی نہیں کھا رہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ وہ نیت صاف نہیں، وہ برکتیں نہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے کپڑے میلے ہوتے تھے لیکن دل صاف ہوتے تھے، اب بڑے ہو گئے تو کپڑے تو صاف ہو گئے لیکن دل میلے ہو گئے۔ فرمایا کہ جس کے دل میں کسی کا کینہ اور بغض ہوگا، اللہ اس کو نہ شب برات میں معاف کرے گا، اللہ اس کو نہ رمضان میں معاف کرے گا۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں۔ اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ گندے گلاس میں ہم لوگ پانی پینا پسند نہیں کرتے، گندے دل میں
اللہ اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ 3 کام کرنے سے برکتیں آتی ہے۔ نمبر 1 جب دل صاف ہو، نمبر 2 جب کوئی رقم وغیرہ ملے اس وقت بسم اللہ بول کر کے لے اور یوں کہیں کہ پیارے اللہ ان پیسوں میں برکت ڈال دیجئے، تب اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3 جب کوئی بندہ گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کی زمین پر اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کا فرما بردار بن کے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے اگر ہماری 2-3 سال کی دعا اٹھا کر دیکھی جائے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں برکت کا لفظ ہی نہیں ملتا کہ ہم نے کبھی اللہ سے برکت مانگی ہو۔ ساری پریشانی اس لیے کہ برکت نہیں ہے۔ آپ اس جملے کو یاد رکھنا، اس کو نوٹ کرنا، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ اگر برکتیں آئے گی تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ وَبَلِّغْنَا رمضان، پیارے اللہ ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا، رمضان ہمارا عافیت سے گزرے، ایسے فیصلے فرما۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ کس کو کہتے ہیں عافیت؟ بہت بڑی نعمت ہے عافیت۔ ابھی میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اطمینان سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم میں سے کوئی بیمار نہیں ہے اور جیل میں نہیں ہے، ICU روم میں نہیں ہے، کسی کو لقوہ نہیں لگا ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ نہیں ہے، یہ سب عافیت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ گزشتہ سال رمضان 7ویں تراویح میرے دوست نے کہا مولانا چلو ذرا ہسپتال جانا ہے، ICU روم میں جانا ہے۔ میں گیا ہسپتال، ICU روم میں، مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا، میں نے دور سے دیکھا، میں نے کہا او ہو یہ تو ہمارے مولانا ہے۔ تو میں جب اندر گیا میں نے کہا مولانا کیسے ہو، کیا حال چال ہے؟ رونے لگے، مجھے کہنے لگے بیٹا 6 دن مسجد میں گزارے، اللہ کے گھر میں گزارے، قرآن پڑھتے پڑھتے مزہ لے رہا تھا، روزے رکھتا، اللہ کا قرآن پڑھتا، تہجد اشراق چاش اوابین پڑھتا، دعاؤں کا اہتمام کرتا، تراویح پڑھتا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، عافیت ہٹ گئی، اچانک اٹیک آ گیا، مجھے ہسپتال لایا گیا۔ بیٹا دیکھ اب میں یہاں سویا ہوا ہوں بیڈ پر، نہ روزہ رکھ سکتا، نہ قرآن پڑھ سکتا، نہ مسجد جا سکتا، اور بیٹا میری اہلیہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، میری بہو گھر کھانے بنانے گئی ہے۔ بیٹا پورا گھر جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اس وقت وہ مولانا نے کہا کہ مولانا ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنا، جب عافیت ہٹ جاتی ہے تو انسان کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی۔ عافیت بہت بڑی نعمت۔ ہم لوگ کرناٹکا میں تھے، تمکور میں، جمعہ کی نماز پڑھانے گئے، نماز پڑھا کے آئے تو پولیس ہی پولیس۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ حضرت علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ موجود تھے، مجھے کہا کہ مولانا عافیت ہٹ گئی۔ میں نے کہا حضرت عافیت ہٹ گئی اس کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ بہت اچھا گھرانہ، ہنستا کھیلتا گھرانہ، بہت اچھا گھرانہ۔ ہوا یہ کہ اس گھر کی جو بہو تھی نا وہ واشنگ مشین کے کچھ بند کرنے گئی نا تو ہاتھ گیلے ہوں گے تو کرنٹ لگ گیا۔ اب کرنٹ لگ گیا نا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے 5 دن پہلے اپنی امی کو فون کر کے یوں کہا تھا کہ ماں مجھے سسرال میں کچھ تکلیف ہے۔ اب اس کے گھر والے یوں سمجھے کہ یہ اس کے سسرال والوں نے اس کو مار دیا، تو وہ لوگ سب آئے اور انہوں نے آ کے کانچ وغیرہ سب توڑ دیے۔ اتنے میں پولیس آ گئی تو بیٹا عجیب نظارہ ہو گیا، سب جیل میں چلے گئے۔ بیچاری یہ ماں یہاں سوئی ہوئی 28 سال کی نوجوان لڑکی، انتقال ہو گیا، اس کا بچہ یہاں پڑا ہوا ہے اور اس کا باپ اور پورا گھرانہ جیل میں چلا گیا۔ بیٹا یہ ہنستا کھیلتا 12:30 بجے کا گھرانہ یہ 3:30 بجے سب جیل چلے گئے۔ بیٹا جب عافیت ہٹتی ہے نا تو انسان کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے مل جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے عافیت۔ آپ کہیں گے کہ نماز، میرے عزیز عافیت ہوگی تو آپ نماز پڑھ سکو گے، اگر عافیت ہی نہیں ہوگی، اگر آپ کی صحت ہی ساتھ نہیں دے گی، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو برکتیں بھی عطا فرمائے اور اللہ ہم تمام کو عافیت بھی عطا فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔
آج کا میرا ٹاپک ہے رمضان کیسے گزارے. او میرے عزیزو، رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارے، رمضان کی قدر کرے. کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تنومن مٹی کے نیچے دفن ہو گئے. ایک وقت آئے گا ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ کا شکر ادا کرے، بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کیسے اللہ کے عاشقوں جیسا گزارے؟ ابھی سے نیت کرو، دعا کرو، اللہ کی مدد مانگو، اپنی طلب اللہ کو بتاؤ کہ اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں ایک بزرگ ہے نا، ان کے 50 کے قریب حج عمرے کے سفر ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہو کہ اللہ آپ کو بار بار بلاتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا میں وہاں جاتا ہوں نا تو میں پرفارمنس کرتا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ میری حاضری لکھ دیتا ہے. میں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے بیٹا کوئی بھی کھیل ہو نا، اس میں جو پرفارمنس کرتا ہے نا وہ تو دوسری میچ کھیلتا ہے، جو پرفارمنس نہ کرے اس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو بیٹا میں جب جاتا ہوں نا حرمین شریفین کے سفر میں تو وہاں میں پرفارمنس کرتا ہوں. میں نے کہا حضرت وہ کیا کرتے ہو؟ بڑے مزاحیہ انداز میں مجھے کہنے لگے بیٹا اللہ کا شکر ہے میں جب وہاں جاتا ہوں نا تو 13 گھنٹے میں حرم شریف میں گزارتا ہوں. 13 گھنٹے. میں نے کہا حضرت میں بھی گزارنا چاہتا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں نا تو میری بھی چاہت ہے، لیکن میں تو 13 گھنٹے نہیں گزار سکتا. آپ کیسے گزار لیتے ہو؟ ہم سے زیادہ طواف کر لیتے ہو، ہم سے زیادہ قرآن پڑھ لیتے ہو، حالانکہ ہم نوجوان ہیں، آپ کی بڑی عمر ہے اور آپ اتنا اللہ کو یاد کرتے. تاریخی جملہ کہا، یہ جملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یوں کہا کہ بیٹا جب میرے عمرے کا سفر طے ہوتا ہے نا تو میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہوں، پیارے اللہ آپ کے عاشقوں جیسا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، سفر میں میری ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو، صحت اور تندرستی میرے ساتھ ہو، رب کریم مجھے اچھا کھانا اچھا گھر ملے تاکہ اس کی طرف سے میں نو ٹینشن ہو جاؤں. اور اللہ میں اپنا زیادہ وقت آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا، حرم شریف میں گزارنا چاہتا. اللہ آپ کو پتا ہے میں نے آتے ہوئے کسی سے کچھ لیا نہیں، میں جا کر کسی کو کچھ دیتا نہیں، میں اللہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں، میں بازار کے چکر کاٹنے نہیں آیا. اللہ آپ میری مدد فرما دیجئے. تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میں یہ جو دعا کرتا ہوں نا پہلے سے تو اللہ تعالیٰ میرا پورا سفر ایسا ہی کرا دیتے ہیں، برکتوں والا، رحمتوں والا، عافیت والا، چین سکون والا، اچھا کمرہ، اچھا کھانا، اور الحمدللہ میرے طواف بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور میرا وقت حرم شریف میں زیادہ گزر بھی جاتا ہے. تو بنیادی چیز بتائی، بنیادی اور اہم چیز کہ بیٹا میں پہلے اللہ سے مانگتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اللہ سے مانگے پیارے اللہ یہ رمضان میں آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتا ہوں. جب ہم اللہ سے مانگیں گے نا، اپنی طلب اللہ کو بتائیں گے نا تو اللہ کی مدد آئے گی. یاد رکھنا دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے. ہمارے صورت میں ایک شخص ہے 33 سال 33 ایئرس مکہ مکرمہ میں رہ کر آئے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ سیدھے سادے آدمی 33 سال مکہ مکرمہ میں ایک طواف کرو 1,00,000 طواف کا ثواب، ایک قرآن پڑھو 1,00,000 قرآن کا ثواب، ایک سبحان اللہ پڑھو 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب، ایک درود شریف پڑھو 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب. تو آپ نے اتنے سب عمرے کیے، حج کیے، اتنا وقت وہاں گزارا، آپ وہاں کیسے چلے گئے؟ مجھے کہنے لگے مولانا میں ہے نا اذان دیتا تھا، تو جہاں اذان دیتا تھا نا وہاں سامنے کعبۃ اللہ کی تصویر تھی، تو میں اس کو دیکھ کر کے کہتا تھا پیارے اللہ مجھے اپنے گھر پہنچا دیجئے، پیارے اللہ مجھے اپنے گھر پہنچا دیجئے. کبھی کبھار اذان دیتے دیتے میرے آنکھ میں آنسو آ جاتے، میں اللہ سے کہتا تھا، کسی سے نہیں کہتا تھا. پھر کیا ہوا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی
اور میری مکہ مکرمہ میں حاضری ہوئی اور اللہ نے مجھے ایسا قبول فرمایا کہ میرے تقریباً 33 سال حرم شریف میں گزرے. اس لیے کبھی بھی دعا کو چھوٹی چیز نہیں سمجھنا, دعا بڑی اہم چیز ہے. یوں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ شہر الدعا ہے, دعا کا مہینہ, اللہ سے مانگنے کا مہینہ, اللہ سے لینے کا مہینہ, اللہ کو منانے کا مہینہ, اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ, یہ دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا مہینہ. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض, اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے. لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. اللہ دینے کے لیے تیار ہے, لینے والے کہاں ہے, مانگنے والے کہاں ہے, ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہے, منت سماجت کرنے والے کہاں ہے, اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں. یاد رکھنا, جو اللہ کے سامنے روتا ہے نا, اللہ اس کو کسی اور کے آگے رونے نہیں دیتے, اور جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا, اللہ اسے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے. تو نیت کرو کہ زندگی کے کئی رمضان گزرے, رمضان میں تو ہم اللہ کے ہو گئے, لیکن رمضان کے بعد فجر کی نماز نہیں, قرآن کریم کی تلاوت نہیں, پھر ہائے دنیا میں لگ گئے. نیت کرو انشاءاللہ یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے انشاءاللہ. اس رمضان کو ٹرننگ پوائنٹ بنائیں گے, اس رمضان میں سچی توبہ کریں گے اور پوری زندگی رمضان جیسی گزاریں گے. یوں فرمایا, جس کی زندگی ہوتی ہے رمضان کے جیسی, اس کی موت آتی ہے عید کے جیسی. ہمیں نیت بڑی کرنی ہے. ہم لوگ رمضان میں تہجد پڑھتے, نیت کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں پڑھوں گا, تو رمضان میں عید کا چاند دیکھتے ہی اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. ہم لوگ قرآن پڑھتے, بہت قرآن پڑھتے, ماشاءاللہ مسجدیں بھری رہتی ہے, لوگ اللہ کا قرآن پڑھتے, لیکن نیت کیا کرتے, اس رمضان میں قرآن پڑھوں گا. رمضان ختم ہوتے ہی اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. میں گودھرا گیا تھا نا, ایک چچا سے ملاقات ہوئی, ایک چچا سے. تو مجھے قاری صاحب نے کہا کہ مولانا یہ وہ چچا ہے جو روزانہ 3 پارے 14 سال سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. تو میں نے مذاق میں کہا, میں نے کہا چچا 14 سال پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے کیا قرآن؟ آپ کی تو 75 کے قریب کی عمر ہے. یہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 سال سے 3 پارے پڑھتے ہیں, ہر مہینے 3 قرآن ختم کرتے, ہر سال 36 سے 40 ان کے قرآن ختم ہوتے. تو کیا آپ 14 سال پہلے اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کہا کہ بیٹا مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا, اس لیے نہیں پڑھتا تھا. پھر کیا ہوا, میں گودھرا کی ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا. نماز ختم ہوئی, رمضان کا مہینہ, سارے بچے قرآن لے کر کے بیٹھ گئے اور قرآن پڑھنے لگے, بڑا اچھا پڑھنے لگے. تو میرے آنکھ میں آنسو آ گئے, میں رونے لگا. میں نے کہا اللہ, یہ معصوم بچے, یہ پیارے بچے اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں, مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, مجھے سکھا دیجئے. مولانا میں نے صرف دعا نہیں کی, اس کے بعد میں نے پوری کوشش کی, ایک قاری صاحب کو تلاش کیا, قرآن سیکھنا شروع کیا. بہت جلدی اللہ نے قرآن سکھا دیا. اس کے بعد میں نے نیت کی کہ روزانہ 3 پارے پڑھوں گا, روزانہ 3 پارے پڑھوں گا. تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ جو نیت کی روزانہ 3 پارے پڑھوں گا, تو ہم نے بھی تو بچپن میں قرآن پڑھا تھا مکتب میں. کہا کہ مولانا اس وقت نیت نہیں ہوتی کہ میں روزانہ قرآن پڑھوں گا, میں نے تو سیکھا ہی اس لیے تھا, نیت کی تھی کہ موت تک میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا, قرآن اس لیے سیکھ رہا ہوں. مولانا اللہ کی مدد آ گئی, روزانہ 3 پارے پڑھتا ہوں. اچھے دن آ گئے, چین سکون اطمینان اور امن و امان مل رہا ہے. اور مولانا اللہ کا شکر ہے, میں نے وقت طے کیا ہے, دنیا میں کہیں بھی رہوں گا, فجر کے بعد 1 پارا, ظہر کے بعد 1 پارا اور عصر کے بعد 1 پارا. کہیں بھی فجر پڑھنے جاتا ہوں 1 پارا پڑھ کے نکلتا ہوں, ظہر میں 1 پارا پڑھ لیتا ہوں, عصر میں 1 پارا پڑھ لیتا ہوں. تو مولانا وقت بھی طے کر دیا. جس چیز کا وقت طے ہوتا ہے نا, وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے.
کھانے کا وقت تھے، سونے کا وقت تھے، کاروبار کا وقت تھے، 5 وقت کی نماز کا وقت تھے، چائے پینے کا وقت تھے، تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ مولانا میں نے قرآن کا وقت طے کر لیا، فجر بعد 1 پارہ، ظہر کے بعد 1 پارہ، عصر کے بعد 1 پارہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ 14 سال ہو گئے، الحمدللہ ہر 10 دن میں میرا 1 قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ صرف رمضان کی نیت کرتے، چلو رمضان کا چاند دکھانا، اب قرآن پڑھیں گے۔ کب تک پڑھیں گے؟ تو کہا رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اس رمضان میں نیت کرنا کہ انشاءاللہ اب میں موت تک اللہ کا قرآن پڑھوں گا۔ کرتے ہو نا نیت؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشق قرآن بنائے۔ ایک اہم بات آج کی مجلس کی، پوائنٹ کی بات، قیمتی بات، ذرا اس کو نوٹ کرنا۔ یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے جو فرض کیے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ جس کے پاس تقوی نہ ہو اس کو تقوی ملے، جس کے پاس تقوی ہو اس کو اور گہرائی میں تقوی ملے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے دوست کون؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، تقوی والے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شرط لگائی کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تمہاری تنہائی پاک ہوگی، تمہارا دل صاف ہوگا، تمہارا موبائل صاف ہوگا، تم تنہائیوں میں اور عمومی طور پر جلوت میں خلوت میں اگر تم گناہوں سے بچو گے تو تم کو اس کو تقوی کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، تقوی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، الا، اے لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں نا، لا خوف علیہم، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں باہر کے دشمن کا کوئی ڈر نہ ہو، اور حزن کہتے ہیں اندر کا کوئی غم نہ ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ 2 جملے، جن کے پاس ایمان ہو اور ان کے پاس تقوی ہو۔ ایمان ہو اور تقوی ہو، یہ اللہ کے دوست ہے۔ کیا انعام ملے گا؟ لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے، اگر آپ کو بڑی کامیابی چاہیے، آپ تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ذرا چند مثالوں سے سمجھاؤں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ایک شخص آئے، آ کر کے کہا کہ حضرت میری بکری چوری ہو گئی، کوئی وظیفہ بتا دو۔ حضرت نے وظیفہ بتا دیا، بکری کاٹنے والے کو بلایا، اس کو کہا کہ بھائی یہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت 6-7 سال ہوتی ہے۔ اس نے جتنے سال بتائے، حضرت نے اتنے سال بازار سے بکری کا گوشت خریدنا ہی بند کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ چلا جائے، مشتبہ لقمہ پیٹ میں نہ چلے جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقوی کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، احتیاط والی زندگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا حضرت دھوپ میں کیوں کھڑے ہو؟ سائے میں چلے جاؤ نا، فلاں گھر کے سائے میں،
فرمایا اس دیوار کا سایہ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس گھر والے نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرض کا سود ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جب انسان کے اندر نیت ہوتی ہے نا کہ مجھے اللہ کا خوف چاہیے، اللہ کا ڈر چاہیے، میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اپنی آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہتا، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ کی علیہ، مرید آیا انگور لے کر کے، حضرت کو انگور بڑے پسند تھے، حضرت کھا لیجئے۔ انگور لیا، بسم اللہ، منہ تک لے گئے، واپس رکھ دیا۔ حضرت کھا لیجئے نا، آپ کو انگور پسند ہے؟ آج نہیں کھانے۔ حضرت کیوں نہیں کھا رہے؟ آج نہیں کھانے۔ حضرت وجہ بتاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے بیٹا اس انگور سے مجھے مردار کی بو آ رہی ہے، مردار کی۔ انگور اور مردار کی بو، کیا بات ہے؟ جہاں سے انگور لی نا وہ وہاں گیا۔ بھائی صاحب یہ انگور آپ نے کہاں سے لی؟ اس نے کہا میں تو ریٹیلر ہوں، میں نے فلاں ہول سیلر سے لی۔ ہول سیلر کے پاس گیا، بھائی یہ انگور آپ نے کہاں سے لی؟ بولے آپ نے خرید لی نا، اب پوچھ تاچھ کر کے کیا مطلب؟ تو کہا کہ یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، ان کو جانتے ہو؟ ہاں 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 ہاں، ان کے پاس تو میں دعا کراتا ہوں، وہ تو بڑے اللہ والے ہیں۔ کہا کہ جب یہ آپ کی انگور وہ منہ تک لے گئے نا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں سے مردار کی بو آ رہی ہے۔ اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کیا حضرت کی فراست ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت کو نوازا ہے۔ حضرت نے بالکل صحیح فرمایا، میں نے قبرستان کی زمین میں ناجائز قبضہ کر کے انگور کی بیلیں لگائی ہوئی ہے۔ میں نے قبرستان کی زمین میں ناجائز قبضہ کر کے انگور کی بیلیں لگائی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب انسان بچنا چاہتا ہے نا اینڈ وقت پر اللہ اس کی مدد فرما دیتے۔ تو رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ، گناہوں سے بچنے کا مہینہ، اللہ کے ڈر کا مہینہ۔ اللہ اکبر۔ 2:30 بجے کا وقت ہے، ابو آئے، پسینے میں شرابور ہے، 7 سال کا بچہ دوڑتا ہوا گیا، فریز میں سے ٹھنڈا پانی لے کر کے آیا۔ ابو آپ بہت تھکے ہوئے ہیں نا، میں آپ کے لیے پانی لے آیا۔ بیٹا میرا تو روزہ ہے۔ ابو پی لو نا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا نا۔ بیٹا ابھی مسجد گیا تھا نا تو کلی کی نا کلی، تو اس وقت تو پانی میرے منہ میں تھا، تھوڑا سا پی لیتا تو مجھے کون دیکھنے والا تھا۔ لیکن بیٹا مجھے پتا ہے جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے نا وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ پریکٹس کا ہے۔ انسان اکیلے میں ہو پھر بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں، کیوں؟ روزہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں آپ کو صرف روزے میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو پورا سال دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ استحضار ہوتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ میرے عزیزو اللہ کا شکر ادا کرو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے پاس عافیت بھی ہے، لوگ بہت پریشانی میں ہیں، حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، ابھی یہاں جو سفر میں آیا نا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ میں کرناٹکا کے سفر سے آ رہا ہوں، کرناٹکا اور 2-4 جگہ کے سفر سے۔ تو جیسے ہی میں کرناٹک پہنچا نا تو مجھے کہا کہ مولانا قبرستان جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں، خیریت سے ہیں؟ ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا مولانا، پوری بستی والے غمگین ہیں، بستی والے جمع ہیں، ابھی دفن کیا ہے، آپ ذرا آ جائیے اچھا رہے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں قبرستان پہنچا، دعا پڑھی قبرستان میں اندر جانے کی، ایصال ثواب کیا، وہاں جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ کچھ بات کی۔ ابھی تک تو میرے اوپر اتنا غم نہیں تھا۔ میں باہر نکل رہا تھا نا، ایک آدمی نے کہا مولانا ان کی 4 بیٹیاں ہیں، اسکول پڑھتی ہے، بہت مالدار آدمی تھے، با اخلاق آدمی، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے، دین کے خاطر قربانی دینے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے۔
نرینہ اولاد کے لیے بہت تڑپتے تھے، اللہ میرے یہاں بیٹا دے دے، میرے یہاں بیٹا دے دے، میرے یہاں بیٹا دے دے۔ ابھی تو 3 سال پہلے اللہ نے ان کے یہاں بیٹا دیا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اگر آپ اس کو دیکھو نا تو آپ کو پیار آ جائے۔ ابھی تو میں قبرستان کے گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی دوڑتا دوڑتا آیا اور کہا کہ مولانا یہ ہے ان کا بچہ، آپ جن کی قبر پہ گئے نا یہ ہے ان کا بچہ۔ تو میں نے دیکھا اس کو، 3 سال کا بچہ، کفنی پائجامہ پہنا ہوا، سر کے اوپر ٹوپی رکھی ہوئی، اس کے ہاتھ میں لولی پاپ تھی، چاکلیٹ تھی۔ مجھے رونا آ گیا۔ میں نے کہا کہ ابھی 40-50 دن تک تو بیچارے کو سب دیں گے، کھلائیں گے، رکھیں گے، بعد میں یتیم کو کون پوچھتا ہے؟ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، اگر وہ کہے گا کہ امی مجھے میرے ابو کی یاد آتی ہے، اللہ اکبر، اتنا پیار کیا باپ نے، اتنی محبت دی، اللہ اکبر۔ اس بچے کو میں دیکھتا ہی رہ گیا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا اس کو اس کے باپ کی یاد کیسی ستائے گی؟ جب بڑے لوگ ماں باپ کو نہیں بھولتے تو بچہ کہاں سے بھولے گا؟ عید کے دن کیا گزرے گی ان کے گھر والوں پر؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا، ہمیں تو اللہ کی طرف آ جانا چاہیے، ہمیں تو اللہ کے ولی بن جانا چاہیے۔ بہت زندگی غفلت میں گزاری، گناہوں میں گزاری۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، روٹی بوٹی مکان زمین جائیداد نہیں چھینتے، 3 کام کرتے ہیں: سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور دین کے کام سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ انسان اپنے اندر غور کرے، کیا میری فجر کی نماز ہو رہی ہے؟ کیا میری قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا میں دین کا کام کر رہا ہوں؟ ابھی تو یہ واقعہ ختم نہیں ہوا، دوسرے دن ایک علاقے میں گیا کرناٹکا میں، ایک حافظ صاحب چھوٹی بیٹی کو لے کر آ گئے۔ مولانا یہ میری بہت چھوٹی بچی ہے، معصوم سی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اسے ہاتھ لگا دیا میں نے سر پہ، رونے جیسے ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کچھ تکلیف ہے؟ کچھ تکلیف ہے؟ مولانا دعا کر دو، زندگی تنگ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ لیکن کہنے لگے کہ مولانا اس کی ماں دنیا میں نہ رہی، عالمہ تھی، بہت نیک تھی، نمازیں پڑھنے والی، پردے کی پابند، تو جب سے اس کی ماں گئی ہے نا تو کوئی بھی برقعے والی عورت جاتی ہے نا تو ضد کرتی ہے مجھے کہ یہ میری اماں ہے، اماں 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 ایسا بولتی ہے، چونکہ اس کی ماں کو پردے میں دیکھا تھا۔ تو مولانا وہ سامنے میں پردے والی عورت، اب میں اس کو کیا کہوں، اور یہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ 1.5 سال کے قریب کی بچی، اماں 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 اماں، ابو اماں، امی ابو بولتی کہ یہ میری ماں ہی ہے۔ پھر میں سائڈ پہ ہٹا، اس کو کہتا کہ بہن تو اس طرح نہ جا، صرف تیرا چہرہ بتا کے جا تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ یہ میری ماں نہیں ہے۔ پھر بولے مولانا میں سائڈ پہ ہٹا، وہ نوز پیس اٹھاتی اور یہ دیکھ لیتی میری ماں نہیں ہے تو پھر غمزدہ ہو کے بیٹھ جاتی۔ یہ 1 سال ایسا گزرا ہے گھر میں، 1 سال ایسا گزرا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرو۔ ایک شادی میں لے گیا تھا تو گھر والے پریشان ہو گئے، وہ شادی میں جتنی برقعے والی عورت تھی تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں میری ماں ہوگی، مما 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 مما، امی امی امی، یہاں تک کہ مولانا یہ حال ہو گیا کہ جتنی مستورات اس کے سامنے تھی پردے والی، سب نے اپنا نقاب اتار کر کے بتایا، تب اس کو اطمینان ہوا کہ یہاں کوئی میری ماں نہیں ہے۔ تو مولانا میری بیوی کو یاد کر کے روں یا میں میری بچی کو دیکھ کر کے روں؟ او میرے عزیزو احمد آباد والو، ہم لوگ بہت خوش نصیب، اللہ تعالیٰ نے ہے نا ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا، بہت بہاروں میں رکھا ہے، بہت نعمتوں میں رکھا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، وہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے۔ یہ پروگرام اسی لیے رکھا ہے کہ ہر سال کی طرح رمضان میں اللہ کے ہو جائے، سچے پکے مسلمان ہو جائے، رمضان کے بعد اللہ کو بھول جائے، اللہ کا در بھول جائے، اللہ کا گھر بھول جائے، قرآن کریم کو بھول جائے، نمازوں کو ایک طرف کر دے۔ ہمیں ایسا رمضان نہیں گزارنا، ہمیں اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ کہ یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے روزے پہ کیا ملے گا، تراویح کیسے پڑھنی، کس طرح یہ 24 گھنٹے گزارنے، یہ تو میں آپ کو مختصر میں بتا رہا ہوں، لیکن ایک واقعہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ جو رمضان کی قدر کرے گا اللہ اسے کیا دے گا۔
ایک مجوسی کا, آگ کی پوجا کرنے والے کا انتقال ہوا نا تو اس کا معاملہ تو ختم ہو گیا. ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا, حضرت اس کو جانتے تھے کہ وہ جنت میں. حضرت نے اس کو کہا, بھائی تو آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی آدمی تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس نے کہا, حضرت بالکل صحیح بات ہے, جنت میں تو صرف ایمان والے ہی جائیں گے, لیکن حضرت آپ کو کیا بتاؤں, میرے موت کا وقت آیا نا, اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت ناراض ہو گئے کہ آپ نے پوری زندگی کفر و شرک کیا, یہ ہم کو بہت ناراض کرنے والی چیز ہے, لیکن آپ کی ایک ادا ہم کو پسند آئی. میں نے کہا, اللہ پاک وہ کون سی ادا؟ کہا کہ آج اسی ادا پر آپ کو کلمہ پڑھایا جائے گا, آپ کی مغفرت کی جائے گی اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا. میں نے کہا, اللہ وہ کون سی ادا؟ کہا, رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, آپ باہر سے گھر آئے, آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا صحن میں کچھ کھا رہا ہے, تو آپ کو غصہ آیا, جلال آیا, اور تو نے کہا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے, یہ صحن میں تو کھا رہا ہے, مسلمانوں کا پوتر مہینہ چل رہا ہے, رمضان ماس چل رہا ہے, ہم مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے روزے ہیں, اور یہ تو کیا کر رہا ہے بیٹا, اندر چلا جا, اندر جا کے کھا. اللہ نے فرمایا, یہ جو آپ نے تھوڑا سا رمضان کا ادب کیا نا, یہ ہمارے دربار میں پسند آیا, اور آج اسی پر آپ کی معافی کی جاتی ہے, آپ کلمہ پڑھیے. کہا, مجھے کسی نے کلمہ پڑھایا, میں نے کلمہ پڑھا نا, پھر میری مغفرت کا اعلان ہوا اور اللہ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا. احمد آباد والو, دریا پور والو, جس نے رمضان کا تھوڑا سا ادب کیا ہو, خدا کے دربار میں اس کا اتنا اونچا مقام ہو, تو جو رمضان کے روزے رکھے, تراویح پڑھے, رمضان کی قدر کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, تہجد اشراق چاش اوابین پڑھے, اس کا خدا کے دربار میں کتنا اونچا مقام ہوگا. رمضان میں روزے کا اہتمام کیا جائے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے. روزے پہ کیا ملے گا؟ ہر چیز کا ثواب بیان فرمایا. روزے کی باری آئی تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے, میں خود روزے پہ مل جاؤں گا. روزہ اخلاص والا عمل ہے, یہ روزہ اللہ کے لیے. اور روزے دار سے اللہ کو کتنا پیار پتا ہے. بدبو اللہ کو ناپسند, اللہ کے فرشتوں کو ناپسند, لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو میرے رب کو اوریجنل مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. روزے دار کی بدبو ناپسند ہے, خوشبو پسند ہے, لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو میرے رب کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. روزے دار سے اللہ کو بہت پیار ہے. یوں فرمایا, روزے دار کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں, بلوں میں رہنے والی چوٹیاں, فضاؤں میں اڑنے والے پرندے روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہمیں روزہ رکھنا ہے, اچھا روزہ, آنکھ کا روزہ آنکھ سے غلط نہ دیکھیں, کان کا روزہ کان سے غلط نہ سنیں, زبان کا روزہ زبان سے غلط نہ بولیں. فرمایا کہ اچھا روزہ رکھیں. اللہ تعالی ہمیں اچھا کوالٹی والا روزہ رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. تو رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ, رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ, رمضان کا مہینہ شہر الصبر, صبر کا مہینہ, اور صبر کا بدلہ جنت. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. الصبر شجرہ, صبر ایک ایسا درخت ہے, وَثَمَرُهَا حُلْوٌ, جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوتے ہیں. صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں آتے. صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی, نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں. اللہ تعالیٰ کس سے پیار کرتے ہیں؟ واللہ یحب الصابرین. تیرا اللہ جو ہے نا
وہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے, صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ, یہ مہینے میں ہمیں بیٹری چارج کرنی ہے. صبح میں موبائل کی بیٹری چارج کی, پورا دن موبائل چلا سکو گے. رمضان میں صحیح معنوں میں اچھی نیت سے یہ ہمارے ایمان کی بیٹری چارج کی نا, تو پورا سال ہمارا اچھا گزرے گا. صبر بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب جو ہے نا, وہ حج کے لیے جا رہے تھے. مجھے کہا کہ مولانا کچھ نصیحت کرو, لیکن 2 منٹ ہے, مجھے جانا ہے, تھوڑا سا جلدی ہے, 1-2 منٹ میں کچھ نصیحت کر دو. میں نے کہا حافظ صاحب رکو رکو رکو, ایک ٹیبلٹ ہے, ایک وٹامن کی بہت اچھی ٹیبلٹ ہے, اس کو اپنے ساتھ حج میں لے کر جاؤ, اور ایک صبح کھا لو, ایک شام کو کھا لو, انشاءاللہ آپ کا حج بہتر ہو جائے گا. تو مجھے کہنے لگے کہ ہاں مولانا مجھے بھی کمزوری تو لگی رہی ہے, تو وہ بتائیے ٹیبلٹ میں لے لیتا ہوں, اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہوں, 6-7 لاکھ روپے, تو یہ حج تو میرا اچھا ہو جائے. صحیح کہا آپ نے, اگر کچھ وٹامن کی یا طاقت کی کوئی ٹیبلٹ ہوگی نا, ایک صبح میں کھا لوں گا, ایک شام کو کھا لوں گا. مولانا جلدی سے اس کا نام لکھ کے دے دو. میں نے کہا کہ اس کا نام تو تجھے بھی معلوم ہے. کہا مجھے کیا معلوم, میں کبھی ٹیبلٹ کھاتا ہی نہیں. میں نے کہا نہیں آپ کو بھی معلوم ہے. تو کہا مولانا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا صبر کی ٹیبلٹ. تو بولے آپ کیا کہنا چاہتے؟ میں نے کہا صبر, وہاں جا کے صبر کرنا. سب سے اخیر میں کمرہ مجھے ملے گا, سب سے اخیر میں کھانا مجھے ملے گا, بس میں سب سے آخری سیٹ میری ہوگی, فلائٹ میں سب سے لیٹ سامان میرا آئے گا. جب آپ یہ سوچ لو گے نا, تو آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا, جلال بھی نہیں آئے گا, کسی سے لڑنا بھی نہیں, تو آپ کا حج بہترین ہو جائے گا, شاندار ہو جائے گا. تو کہتا ہے مولانا میں غصے والا ہوں نا, مجھے جلدی یاد نہیں رہتا. آپ نے صحیح نصیحت کی. میں نا جیمز لے جاتا ہوں, ایک صبح کھا لوں گا, ایک شام کھا لوں گا, اور اپنے آپ کو سمجھاؤں گا کہ میں صبر کی ٹیبلٹ کھا رہا ہوں. یہ 2-4-5 منٹ کی ملاقات, وہ تو چلا گیا حج کرنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ, حج کر کے آیا, نوساری کی جامع مسجد میں میری ملاقات ہوئی. ایک دم مجھے معانقہ کیا, اور مجھے کہتا ہے مولانا آپ کو کچھ پتا بھی ہے آپ نے مجھے کیا نصیحت کی تھی؟ میں نے کہا بھائی کیا نصیحت کی تھی؟ آپ نے وہ صبر کی ٹیبلٹ کا کہا تھا نا. رونے جیسا ہو گیا. مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, میرا حج بہت بہتر ہو گیا, میرا حج بہت بہتر ہو گیا. میں نے کہا میرے عزیز یہ ٹیبلٹ صرف حج کے لیے نہیں ہے, پوری زندگی کے لیے ہے. پوری زندگی یہ ٹیبلٹ لے لے, صبر کرنا سیکھ لے, صبر والی زندگی بنا لے, انشاءاللہ تیری پوری زندگی بیسٹ ہو جائے گی, بہترین ہو جائے گی. پہلوان کون؟ جو کسی کو پچھاڑ دے وہ. فرمایا نا, جب اس کو غصہ آئے نا تو اپنے غصے کو پی جائے, صبر کر لے. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ, جو صبر کرے اور معاف کر دے, إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو صبر کرے اور معاف کر دے, بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے. میرے عزیزو, صبر کرنا سیکھنا ہے, غصے کو برداشت کرنا سیکھنا ہے, غصے کو پینا سیکھنا ہے. قال رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. اگر چاہتے ہو موت اچھی آئے, موت کے وقت اللہ نرمی کرے, تو ابھی لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ موت کے وقت میرا اللہ معاف کر دے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جتنوں کا رمضان میں انتقال ہوا, جو میرے جان پہچان میں تھے, میں ہر ایک کے گھر پہنچ جاتا, ان سے میں پوچھتا آپ کے ابو کا کیا عمل تھا, آپ کی امی کا کیا عمل تھا, آپ کے بھائی کا کیا عمل تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو رمضان عطا فرمایا, اتنا مبارک اور مقدس مہینہ عطا فرمایا. ہر ایک نے ایک ہی بات بتائی, مولانا
یہ بھولے تھے، مولانا یہ صبر کرنے والے تھے، مولانا یہ معاف کرنے والے تھے، مولانا یہ غصے کو پی جانے والے تھے. ہر ایک کی زبان پہ ایک بات تھی، یہ صبر کرنے والے تھے، یہ بھولے تھے، یہ لوگوں پر غصہ نہیں کرتے تھے. میں نے کہا ہاں، انہوں نے زندگی بھر بھولپن کی، اللہ نے موت کے وقت ان کے ساتھ بھولپن کا معاملہ کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. ایک ہی آدمی مجھے ایسا ملا، ایک ہی آدمی ایسا ملا جس نے یوں کہا، میں نے اس کو پوچھا نا کہ آپ کے ابو کا 15 رمضان کو انتقال ہوا، صحیح بات ہے؟ تو بولے ہاں. رکشہ چلاتے تھے؟ کہا. تو میں نے کہا وہ بھولے تھے؟ تو کہا مولانا وہ تو سب اتنا سب نہیں ہے، ابو تو شراب پیتے تھے. میں نے کہا نشہ کرتے تھے؟ تو کہا ہاں نشہ کرتے تھے. میں نے کہا پھر ان کو 15 رمضان مل گئی؟ کہنے لگے ایسا نہیں ہے مولانا، رمضان کے کچھ وقت پہلے ہی انہوں نے سچی توبہ کر لی مولانا، عجیب توبہ کر لی، یو ٹرن لے لیا، اللہ کی طرف آ گئے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اچھی موت دینا چاہتا ہے نا تو اس کا اینڈ اچھا کر دیتا ہے، اس کا اینڈ اچھا کرتا ہے، اور اللہ اس کو کلمے والی موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ موت سے کچھ مہینے پہلے توبہ کی توفیق کیسے ہوئی؟ کہا مولانا کسی کی دعا لگ گئی. میں کہا مثال کے طور پہ؟ کہا میرے ابو رکشہ چلاتے، اس سے بات چیت کرتے ہیں، کوئی غریب آدمی ہوتا تو سمجھ لیتے کہ یہ غریب آدمی ہے، وہ اترتے وقت پیسے دیتا تھا، لو چچا یہ 30 روپیے. وہ کہتے تھے بیٹا نہیں، مجھے پتا ہے غریب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ پیسے رہنے دے، تیرے امی کو ہے نا میرا سلام کہنا. اور جیب میں سے کبھی 50 روپیے نکالتے، کبھی 100 روپیے نکالتے، حالانکہ نشے والے گناہوں میں زندگی گزار رہے، لیکن کہ مولانا کبھی 50 کبھی 100 روپے نکالتے اور اس کو کہتے لے جا بیٹا، گھر جائے نا کچھ چکن لے جانا اور کچھ اچھا بنا کے کھا لینا. اب وہ گھر جاتا، کہتا امی امی میں، وہ مشہور تھے، میں ایک چچا کے ساتھ آیا رکشہ میں. کون سے چچا؟ فلاں. ہاں بیٹا وہ تو بہت اخلاق والے ہیں، وہ سلام بھی کہہ رہے تھے، اور امی انہوں نے ہے نا مجھ سے پیسے نہیں لیے. تو ماں کا تو دل ویسے ہی بڑا ہو جائے. اور اس کے بعد کہا امی یہ انہوں نے چکن بھی بھیجی ہے کہ جا بیٹا گھر میں کچھ اچھا بنا کے کھا لینا. تو مولانا پوری زندگی لوگوں کی خدمت کرتے رہے، غریبوں کی مدد کرتے رہے. اللہ کو کوئی ادا پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور بڑی شان سے رمضان لے گئے اور کلمے کے ساتھ اپنے اللہ کو پیارے ہوئے. میں نے کہا ہاں خدمت سے خدا ملتا ہے. تو میرے عزیزوں رمضان میں روزے رکھنے ہیں، رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. یہ رمضان ہے نا یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے. ہمارے نوساری میں ایک حافظ صاحب ہے، ہمارے نوساری میں گزشتہ سال رمضان میں انہوں نے 40 قرآن پڑھے، 40 قرآن، 40 قرآن، 40 قرآن. 1-2 سال سے وہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کنٹینیو پڑھ رہے. وہ اس سے پہلے بھی پڑھتے ہوں گے. تو میں نے تحقیق کی کہ یہ حافظ صاحب نے 40 قرآن پڑھے. تو لوگوں نے بتایا کہ مولانا یہ تو کئی سال سے رمضان میں قرآن ہی پڑھتے ہیں، اپنا بزنس اور اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں اور رمضان کے مہینے کو وصول کرتے ہیں. یاد رکھنا جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جاتی تھی، آقا کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اور اللہ کے سامنے رونا دھونا بڑھ جاتا تھا. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آوے ہم اپنی عبادت کو بڑھا دے، ہم تہجد اشراق چاش اوابین شروع کر دے، قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دے، اللہ کی عبادت کو بڑھا دے. جب رمضان کا مہینہ آتا آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. رمضان کے مہینے میں ہم بھی اپنی سخاوت کو بڑھا دے، اللہ کے نام پہ دینا شروع کریں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مجبوروں، پریشان حالوں، لاچاروں کی مدد کرے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا. تو رمضان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بڑھ جاتی، آپ کا اللہ کے سامنے رونا دھونا بڑھ جاتا. رمضان میں ہماری دعا بھی بڑھ جائے اور ہمارا اللہ کے سامنے مانگنا بھی بڑھ جائے. رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے. یوں فرمایا رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے، نفل کا ثواب فرض
فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں جنت دینا چاہتے, اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے. شیاطین کو قید کر لیا کہ اب میرے بندے روزہ رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے, اللہ کا قرآن پڑھیں گے, لہذا شیاطین ان کو پریشان نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑا اہم مہینہ. یوں فرمایا رمضان یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے. میرے عزیزو, سیزن میں محنت کی جاتی, کوشش کی جاتی, قربانی دی جاتی. 11 بجے دکان کھولنے والا 10 بجے کھولتا, دوپہر میں 2 بجے کھانے آنے والا 4 بجے آتا, رات میں 9 بجے دکان بند کرنے والا 11 بجے بند کرتا. فیملی کہتی ہے آپ کو کیا ہو گیا, صبح جلدی جا رہے ہیں, رات لیٹ آ رہے ہیں, دوپہر میں بھی 2 بجے نہیں آ رہے. او میری بیوی, تجھے پتا ہے نا ابھی سیزن ہے, سیزن میں محنت کریں گے نا تو پھر پورا سال اطمینان سے کھائیں گے نا, ابھی نفع کمانے کا وقت ہے. میرے عزیزو, یہ رمضان آخرت کی تیاری کی سیزن ہے. یہ عبادت کا مہینہ, یہ قرآن کا مہینہ, یہ صبر کا مہینہ, یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ, یہ اللہ سے لینے کا مہینہ. رمضان کا مہینہ بازاروں کا نہیں ہے, یہ غفلتوں کا نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کا نہیں ہے, یہ دوستوں کے لیے نہیں ہے, یہ ادھر ادھر کی بات کرنے کے لیے نہیں ہے. بہت اہم مہینہ ہے رمضان کا. حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ 29 شعبان کو سب سے ملاقات کر لیتے, اپنے سارے مریدین سے مل لیتے اور ان سے یوں کہتے کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, آپ لوگوں سے بہت بات کی, اب اللہ سے بات کرنے کا وقت ہے, اب اللہ کو منانے کا وقت ہے. اب انشاءاللہ رمضان میں اللہ کی عبادت کروں گا, اللہ کو یاد کروں گا, اللہ کے عشق میں رمضان گزاروں گا. رمضان میں کسی سے بات نہیں ہوگی, سب ملاقات کر لیجئے, کچھ تکلیف پہنچی ہو معاف کر دیجئے. ایک آدمی کو بلایا, جو بھی خط آئے سب جمع کرنا, رمضان میں مجھے خط نہ دینا. رمضان تو خلاصہ اللہ کے خط یعنی قرآن کو پڑھنے کا مہینہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد عبادت میں لگ جاتے. پھر عید کا دن آتا تو اس کے بعد سب سے ملاقات کرتے, سب کا خط پڑھتے اور سب کو جواب دیتے. دیکھو رمضان تو آئے گا, گزر جائے گا. رمضان کیا گزرے گا, ایک دن آئے گا, میں اور آپ گزر جائیں گے, میں اور آپ چلے جائیں گے. یہ دنیا فانی ہے, یہ دھوکے کا گھر, مچھر کا پر, مکڑی کا جالا ہے. یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے, تماشا گاہ نہیں ہے. میرے عزیزو, یہ دنیا بے وفا ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے. جہاں دل لگاؤ گے نا وہیں سب سے پہلا دھوکا پاؤ گے. یہاں سچا پیار نہیں, سچی محبت نہیں. سچا پیار اور سچی محبت صرف اور صرف اللہ سے محبت کرنے میں ہے. فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں. یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی. یہاں تو ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی, 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے. یہ مطلبی دنیا ہے, مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہے سب سنساری. اور میرے عزیزو, یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یاد رکھنا, ابھی تو ہم دنیا کے خاطر محنت کر رہے ہیں نا, کوشش کر رہے ہیں نا, قربانی دے رہے ہیں نا. منع نہیں ہے, حلال روزی کمانا ہے, لیکن اس سے دل نہیں لگانا. پھر کیا ہوگا, میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا, غسل دے دیا جائے گا, کفن پہنا دیا جائے گا, مرن داخلے بنا دیے جائیں گے, دستاویزوں پہ سے میرے اور آپ کے نام اتر جائیں گے, پراپرٹیوں پہ سے میرے اور آپ کے نام اتر جائیں گے. اللہ کی قسم, 25 پیسے کے ہم مالک نہیں ہوں گے. خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. اکیلے آئے تھے, اکیلے جائیں گے. جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے پہلا کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا. جب یہاں سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے تو کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا. جب
دنیا سے جائیں گے تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے تو ہمیں ہسپتال میں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کفن میں لپٹے ہوئے ہوں گے اس وقت مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے کون کون آئے گا نہیں پتا. لیکن یاد رکھنا یہ بے وفا دنیا ہے, یہ مطلبی دنیا ہے, بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. کتنے ایسے ہیں کسی کے ابو چلے گئے, کسی کی اماں چلی گئی, کسی کے دادا چلے گئے, کسی کی دادی چلی گئی, پر دادا تو شاید کسی کے نہ ہو. میرے عزیزو کیا یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کسی کو یاد ہے؟ صرف 10 روپے, صرف 10 روپے. نہ میرے عزیزو یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا. کیا خیال ہے ہمارے بچے ہمارے پوتے وہ ہم کو پڑھ کے بخشیں گے, وہ ہم کو یاد رکھیں گے؟ نہ 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 نہ, وہ اپنی فجر کی نماز پڑھ لینا وہی غنیمت ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال ہم کو کام آئے تو اس کا صحیح استعمال کیجئے. ہماری اولاد ہم کو کام آئے تو اولاد کو نیک بنا دیجئے, دیندار بنا دیجئے, حافظ عالم بنا دیجئے. اگر یہ اولاد حافظ عالم ہوگی نا تو پھر آپ کی قدر کرے گی, آپ کی جنازے کی نماز پڑھائے گی, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو ایصال ثواب کرے گی. میرے عزیزوں میں کیا بتاؤں, میں بہت سی جگہ درد کے ساتھ کہتا ہوں, میں سفروں میں گھومتا رہتا ہوں نا, کسی کا انتقال ہو مجھے کہتے ہیں مولانا جنازے کی نماز پڑھاؤ. میں بہت ریکویسٹ کرتا, میں منت سماجت کرتا کہ بھائی مجھے نہ کہو, ان کے بیٹے کو لاؤ, ان کے بیٹے کو لاؤ, ان کی اولاد کو لاؤ, وہ جنازے کی نماز پڑھائے گی. میرے اور اس کے پڑھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں کہوں گا اللہ اکبر اور ان کا بیٹا کہے گا اللہ اکبر. کیوں؟ اس کو درد آئے گا, اس کو پتا ہے میرا باپ ہے, اس کو پتا ہے اس کی برکت سے میرے سینے میں اللہ کا قرآن آیا ہے, اس کو پتا ہے کہ 10 گھنٹے پہلے انتقال ہوا, میری ماں کا روئے روئے برا حال ہے, میری بہنیں رو رہی ہے, پورے گھر میں قیامت چھا گئی ہے. اب ابو کس کو کہوں گا, اب مجھے بیٹا کون کہے گا. باپ سورج کے مانند ہوتا, گرم ضرور ہوتا, لیکن سورج نہ نکلے نا تو پھر اندھیرا بھی چھا جاتا ہے. میرے عزیزوں تو میں ان سے کہتا ان کے بیٹے کو لاؤ, کہتے مولانا ان کے بیٹے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھا سکے. انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں, مگر اللہ کا قرآن اتنا نہیں سیکھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے. ابھی 20-25 دن پہلے ایک چچا سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا چچا کیسے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. ذرا یہ بات سمجھنا پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کہنے لگے مولانا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگے مولانا میرے 8 بیٹے ہیں. میں نے کہا واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ کے 8 بیٹے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ تو تھوڑا وجد میں کہا مولانا یہ سب میرے رب کا کرم ہے. میں نے کہا کیا کرم ہے؟ 8 حافظ قرآن, 8 حافظ قرآن. میں ہل گیا سن کے. میں نے کہا 8 مکمل حافظ؟ کہا 8 کے سینے میں اللہ کا قرآن. میں نے کہا ہاں. بچوں کا کیا کمال ہے؟ تو ماں باپ کا کمال ہے. ماں باپ کے دل میں ہوگا, ان کی دعا ہوگی, ان کا ارادہ ہوگا, مدرسے میں رکھا ہوگا. درخت کی شاخ چھوٹی ہو, جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے, بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی. بچے چھوٹے تھے, قرآن پڑھنے رکھ دیا تو حافظ ہو گئے. میں نے کہا کہ کسی کو عالم بھی بنا دیتے. کہنے لگے مولانا اس میں سے 6 عالم بھی ہے, 8 حافظ ہے اور 6 عالم بھی ہے. میں نے کہا کہ 4 کو حافظ بناتے, 4 کو دنیا کی ڈگری دلاتے. تو کہنے لگے کہ مولانا یہ جتنی بھی ڈگریاں ہیں نا, پیسے کی ہو یا کسی کی بھی ہو, یہ آنکھ بند ہوتے ہی ساری ڈگریاں ختم ہو جاتی ہے مولانا. اور آنکھ بند ہوتے ہی حافظ کی ڈگری, عالم کی ڈگری, قاری کی ڈگری, مفتی کی ڈگری, اس کی تو ابتدا ہوتی ہے. کیا مقام ہوگا حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ جنت دے گا. او ہو جنت میں اللہ تاج پہنائے گا. لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ سیدھا سادہ آدمی تھا, آج جنت میں اس کا اکرام ہو رہا ہے. تھا تو سیدھا سادہ, لیکن اس کے بیٹے کے سینے میں اللہ کا قرآن تھا. کیا مقام ہوگا اس کے بیٹے کا جب اللہ اس کو جنت میں کہے گا قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا. لوگ دیکھ کے تعجب میں رہ جائیں گے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. کہا مولانا مجھے ایک بات پتا تھی. اس جملے پہ تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. مولانا مجھے ایک بات پتا تھی کہ یہ میرے سب بچے ہیں نا, ان سب کی قبر الگ الگ بننے والی ہے, ان سب کی قبر الگ الگ بننے والی ہے.
تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا آپ تو قبر تک پہنچ گئے, کیا کہہ رہے ہو؟ کہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا مولانا, 50-60 سال پہلے میری فیملی نہیں تھی, ابھی 60-70 سال کے بعد میں نہیں, میری بیوی نہیں, میرے بچے نہیں, جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے, میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا ہے کون کتنا جیے گا, کب مرے گا, کہاں انتقال ہوگا, کہاں اس کو دفن کر دیا جائے گا. ایک دن آئے گا پوری دنیا ختم ہو جائے گی. کیا چیز ہے میرے بچے؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے سمجھ دی. میرے دل میں خیال آیا ان کے سینے میں قرآن ہوگا نا, خدا ان کو عذاب قبر سے بچا لے گا. یہ ابھی نہیں, مرنے کے بعد تو مجھے دعا دیں گے نا مولانا, اور میرا انتقال ہوگا, ایک بیٹا جنازے کی نماز پڑھائے گا, پیچھے 7 حافظ قرآن رو رہے ہوں گے, ان کو پڑھانا وصول ہو جائے گا. مولانا قبرستان میں رکھتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے بعد منکر نکیر آتے, قبرستان کا گیٹ بند ہو جاتا, سناٹا چھا جاتا, سب چلے جاتے. یہ حافظ قرآن ہوں گے نا, یہ میری قبر کو گھیر لیں گے اور یہ سب مل کے کہیں گے رب کریم جب دنیا اپنے بچوں کو دنیا دار بنا رہی تھی اس وقت میں نے اپنے بچوں پر رحم کھایا تھا, ان کو دیندار بنایا تھا, ان کے سینے میں اللہ آپ کا قرآن آیا ہے, رب کریم آج مجھے معاف کر دیجئے. تو وہ بچے تڑپیں گے کہ اللہ یہ سب میرے باپ کی برکت ہے, اللہ ہم سب بھائی حافظ عالم ہیں, آج ہمارے ابو کو معاف کر دے. تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں, خلاصہ یہ ہے کہ ان بچوں کی برکت سے اللہ مجھے معاف کر دے گا. میں نے ان کو کہا یہ سمجھداری والی باتیں عام طور پر انسان کو دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی, آنکھ بند ہونے کے بعد سمجھ میں آئے گی. آپ کو کیسے سمجھ میں آ گئی؟ کہا مولانا اللہ جزائے خیر دے تبلیغ والوں کو, مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا, میری تشکیل کر دی, مجھے لے گئے بولے جماعت میں چلا گیا, قرآن کے حلقے میں بیٹھا, وہ سب سورہ فاتحہ پڑھ رہے, چھوٹے چھوٹے بچے, وہ مجھے تو پڑھتے نہیں آتا تھا. میری آنکھ میں دھڑ دھڑ آنسو شروع ہو گئے, احساس شروع ہوا موت آئے گی, صرف اچھے اعمال کام آئیں گے, تو کیا ہے دنیا دنیا کر رہا ہے. مولانا وہ 3 دن میں پوری بات سمجھ میں آئی, اور قرآن پڑھتے نہ آیا نا تو میں نے نیت کی کہ مجھے تو پڑھتے نہیں آتا, انشاءاللہ میرے سب بچوں کو حافظ بنا دوں گا. یاد رکھنا آپ کے بچے دنیا کی ڈگری لیں گے نا, آپ کو ادب سے بات کرنی پڑے گی, اور آپ کے بچوں کے پاس جب دین کی ڈگری ہوگی نا تو پھر آپ کے بچے آپ سے ادب سے بات کریں گے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. حضرت فرماتے میں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا, میں اپنی امی سے پہلے نہیں بیٹھتا تھا. دیکھو یہ انجینئر بھی ہے, ساتھ میں عالم بھی ہے, بڑے اللہ والے بھی ہیں, دین کو فرسٹ رکھا ہے, اللہ کو راضی کیا ہے, کیسا ادب کر رہے ہیں اپنی ماں کا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا, میں اپنی امی سے پہلے نہیں بیٹھتا تھا, پہلے میری ماں بیٹھتی تھی پھر میں بیٹھتا تھا. پھر اس کے بعد بہت روئے, کہنے لگے میں نے اپنا ایک اور اصول یہ بھی بنایا تھا کہ میں ہمیشہ میرے امی کے قدموں میں بیٹھتا تھا. میری ماں چارپائی پر بیٹھتی, میں قدموں میں بیٹھتا, تو میری ماں کہتی ذوالفقار میرے بازو میں آ جا, ذوالفقار میرے بازو میں آ جا, تو میں کہتا تھا ماں مجھے بیٹھنے دو نا, مجھے آپ کے قدموں میں سکون ملتا ہے. تو جب زندگی میں دین آتا ہے نا تو پھر بچہ قدر کرتا ہے ماں کی, باپ کی, ورنہ تو بڑے ہو کے سامنے بولنا, مقابلے کرنا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. حضرت پیر صاحب کے بیٹے نے ابھی سنایا, حضرت پیر صاحب کے بیٹے نے کہ ایک عالم دین ابو کے پاس آئے اور انہوں نے عجیب داستان سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا نے ارشاد فرمایا کہ ذوالفقار کو میرا سلام کہہ دینا. تو انہوں نے خواب میں پوچھا کہ پیارے نبی جی یہ پیر ذوالفقار صاحب کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ فرمایا کہ ماں کی دعا کی وجہ سے ملا ہے. ماں کی دعا جنت کی ہوا. یاد رکھنا ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھو گے, امی کو یا ابو کو, اللہ آپ کو ایک حج مقبول کا ثواب دے گا, مقبول حج کا ثواب دے گا. اور اگر ان کو ناراض کر کے آپ 100 حج کر لو گے, خدا آپ کا ایک بھی حج قبول نہیں کرے گا. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت. سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. ماں باپ کا دل جیت لو, کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, کرو خدمت ماں باپ کی, انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. اللہ خوش ہے یا ناراض ہے کیسے پتا چلے؟ شوگر چیک کرنے کا مشین, پریشر چیک کرنے کا مشین, بخار کو ناپنے کا مشین. اللہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ فرمایا تیرے ماں باپ کو دیکھ لے, اگر وہ خوش ہے تو اللہ بھی تجھ سے خوش ہے, اور اگر وہ ناراض
ناراض ہے تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ میرے عزیزو، بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، اپنے دل کو صاف کر لو، سب سے معافی مانگ لو، اور یاد رکھنا آخری جملہ، صرف اعمال کام آئیں گے، صرف اعمال کام آئیں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے انتقال کے ایک ہفتے پہلے حضرت کا بیان ہے، حضرت نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، حضرت کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایک ہفتے بعد میرا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ارے لوگوں سنو، خلاصہ سنا رہا ہوں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا۔ ارے کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ میرا انتقال ہوا نا تو غسل وغیرہ دیا اور مجھے دفن کر دیا، اور میں تو ایک دم قبر میں آ گیا۔ ابھی تو مجھے دفن کر کے لوگ گئے تھے، منکر نکیر آ گئے، اور منکر نکیر کی بہت بھیانک شکل ہوگی۔ وہ جب مرحوم کو، مردے کو بٹھاتے ہیں نا تو اس کا کفن جو ہے نا وہ سرین تک نیچے چلا جاتا ہے، اور انسان تعجب میں، افسوس میں رہ جاتا ہے، میں کہاں تھا اور یہ میں کہاں آ گیا۔ جو سوال کے جواب دے دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہلکی سی ایک میرے اوپر وہ تھی کہ یہ میں کہاں آ گیا، اور منکر نکیر نے سوال پوچھا، مر ربو کا، یہ بتا تیرا رب کون ہے۔ اتنے میں ایک بہت خوبصورت انسان نمودار ہوا، اس نے کہا کہ ان کو سوال جواب مت پوچھو، آپ ان کو سوال نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، ہم سوال پوچھیں گے۔ کہا میں اللہ سے اجازت لے لوں تو؟ ہاں اللہ کی اجازت سے آئے تھے، اللہ کی اجازت سے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ سے اجازت لی، منکر نکیر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب ہم چلتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اتنے میں ایک دوسرا خوبصورت انسان نمودار ہوا، اور اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، ان کے سوال جواب نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت فرماتے سب خوف ختم ہو گیا، گھبراہٹ ختم ہو گئی، ایک دم مزہ آنے لگا۔ تو میں نے یہ دونوں سے پوچھا بھائی تم کون ہو، اس سے پوچھا تم کون ہو جو آج یہ اندھیری کوٹھڑی میں میری مدد کے لیے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی سورہ ملک ہوں جو روزانہ رات میں آپ پڑھتے تھے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ وہ صورت ہے جو عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حضرت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا جب سے بالغ ہوا تھا آج میری عمر 80 سال کے قریب ہو گئی، یہ 65 سال کی عمر میں نے ایک دفعہ بھی سورہ ملک نہیں چھوڑی۔ رات کو جب تک سورہ ملک نہیں پڑھ لیتا تھا اس وقت تک میں نہیں سوتا تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عمل کہتے ہیں۔ عمل کے بعد استقامت، جب عمل اور استقامت جمع ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے۔ میرے عزیزوں صرف اللہ کے لیے عمل کرنا۔ ہمیں دودھ میں ملاوٹ پسند نہیں، گھی میں ملاوٹ پسند نہیں، شہد میں ملاوٹ پسند نہیں، اللہ کو عقیدے میں اور اعمال میں اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں۔ آج سب پریشان ہے، کون ہماری تعریف کر لے گا، کون ہمیں کیا دے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے ہماری نظر اللہ پر ہو۔ ہماری بگڑی بنانے کے لیے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی، میرے سارے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیجئے، دعا کا اہتمام کیجئے۔ عید کی ساری تیاری ابھی سے کر لو۔ رمضان میں عید کی تیاری نہ کرنا، اپنے کپڑے، بچوں کے کپڑے سب ابھی سے لے کے کباٹ میں رکھ دو، اور اللہ سے کہو اللہ یہ میں نے ساری تیاری اس لیے کر لی کہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا، ایک ایک منٹ کو میں وصول کرنا چاہتا۔ گزشتہ 2 رمضان پہلے ایک چچا ملے، میں نے کہا چچا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا چاند رات ہے۔ چاند رات ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ کہا ڈابھیل خانقاہ میں۔ میں نے کہا کہ یہ تو آخری عشرہ نہیں ہے؟ کہنے لگے بیٹا 27 یا 28 سال ہو گئے ہر مہینہ ڈابھیل خانقاہ میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ کی زمین پر، کیسا رمضان کو وصول کرتے ہیں۔ رمضان کی ایک گھڑی انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان کو وصول کریں گے۔ تو وہ چچا مجھے کہنے لگے بیٹا یہ 8 بچے حافظ ہوئے اور یہ 6 عالم ہوئے، یہ جماعت میں گیا تھا نا
اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو حافظ عالم بنایا. میرے عزیزوں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو کام دیا ہے. خواجہ صاحب نے پوری زندگی لگا دی, پیران پیر نے پوری زندگی لگا دی. خود اللہ سے جڑنا, اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. اللہ تعالی ہمیں بھی دین کا کام خوب محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں پر رحم کھاؤ, ان کو دین سکھاؤ, ان کو حافظ عالم بناؤ. یہ بچے آپ کو کام آئیں گے, آپ کو ایصال ثواب کریں گے, آپ کو پڑھ کے بخشیں گے. اور یہ علماء کرام ہے, یہ انبیاء کرام کے وارث ہے. ان کی قدر کرو. جو علماء کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا کرتا ہے. 15 شعبان کا آپ کے بھروچ کا واقعہ, یہ قریب میں بھروچ کا واقعہ, 2 بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آئے. کہا مولانا ابو کی قبر ہے نا ذرا دھس گئی تھی, اندر چلی گئی تھی. تو ہم نے مفتی صاحب کو کہا, مفتی صاحب نے کہا آپ کے باپ کی قبر ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کو صحیح کر دیجئے. تو مولانا سب لکڑے وغیرہ سڑ گئے تھے, تو ہم قبر سیدھی کرنے گئے نا, تو دیکھا تو ابو تو ایک دم صحیح سالم, کفن پہ ایک آنچ بھی نہیں, وہ چہرہ بھی ایک دم کھلا ہوا. ہم نے تو سوچا تھا اب شاید کبھی ابو کو نہیں دیکھ سکیں گے, یہ تو ہمارے ابو ایک دم صحیح سالم. تو میں نے کہا ابو کیا کرتے تھے, کیا عمل تھے؟ کہ مولانا سب کو پتا ہے, پورے گاؤں والوں کو پتا ہے, میرے ابو کے اندر 3 عادت بہت اچھی تھی. میں نے کہا وہ کون سی؟ نمبر 1, میرا ابو ہے نا علماء کا بہت ادب کرتے تھے, ان کے عیب نہیں دیکھتے تھے, ہمیشہ ان کا ادب کرتے. اللہ نے ان کو علم دیا ہے نا, اللہ نے ان کو مقام دیا ہے نا, ہمارا کام ہے محبت کی نظر سے دیکھنا. میرے ابو علماء کا بہت ادب کرتے تھے. دوسرا, کوئی بھی جماعت ہمارے یہاں آئی نا, کوئی بھی جماعت, تو میرے ابو نے ان کو یہاں سے کھانے بغیر نہیں جانے دیا. ہر جماعت کو میرے ابو نے دعوت دی کہ یہ دین کا کام کرتے ہیں نا, یہ بڑے اونچے لوگ ہیں. تیسری تو عجیب بات بتائی, رونے جیسے ہو گئے بچے. کہا کہ مولانا ہمارے ابو کا یہ معمول تھا کہ صبح میں وہ بڑے بزنس مین بھی تھے, بزنس کے لیے نکلتے تھے نا, تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے, اس کے بعد گھر سے نکلتے تھے. جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتے گھر سے نکلتے نہیں تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آج دیکھو ان کا کفن صحیح سالم, ان کا چہرہ صحیح سالم. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو نیت کرو, یہ رمضان میں بڑی نیت کریں گے. بہت سے لوگ رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھتے, رمضان کے بعد فجر چھوڑ دیتے, وہ نیت ہی رمضان کی کرتے. بڑی نیت کرو, انشاءاللہ اب سے لے کے موت تک 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ سب نیت کریں انشاءاللہ, سچے دل سے نیت کریں, نمازوں کا اہتمام کریں گے. کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ نہیں رکتا. فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو رک جاتا ہے. نماز کی وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے. تو اے انسان, تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیری راتوں کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام. نمبر 2, ہر مہینے ایک قرآن. کتنا پڑھو گے؟ ہر مہینے ایک قرآن, روزانہ 1 پارہ, ہر مہینے 1 قرآن. مہینہ ختم, قرآن ختم. ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے. 11 مہینے میں 11 قرآن, اور رمضان میں 4 قرآن. کم سے کم ہم اگر ہر سال میں 15 قرآن پڑھ لیں, یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن پڑھ لیں گے تو ہماری آخرت کی تیاری کا بہترین سامان ہو جائے گا. ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 کلو چاندی نہیں بلکہ 10 نیکیاں دے گا. چونکہ 10 کلو چاندی اور اس کی رقم تو ختم ہو جائے گی لیکن نیکیاں باقی رہے گی. آخری جملہ, میری دلی چاہت ہے, میں آپ کے یہاں آیا ہوں, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنی محبت دی, اتنے سب لوگ یہاں شریک ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ آنے کی برکت سے ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ایسی چاہت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے آدمی, ہر ایک کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی والی تسبیح آ جائے اور ہم لوگ پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنا, ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے, درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے. نیت کرو انشاءاللہ. انگوٹھی والی تسبیح رکھیں گے. موبائل ہاتھ میں ہو تو موبائل چلتا ہے, اور تسبیح ہاتھ میں ہو تو اللہ کا ذکر چلتا ہے. ہمارے صورت میں ایک مستورات ہے, وہ روز 15,000 پڑھتی ہے. ہماری قریبی رشتہ دار روز 15,000 پڑھتی ہے. کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ کی زمین پر. ہم نیت کریں کم سے کم 1500 پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو رکھ لو انشاءاللہ, بہت فائدہ ہوگا, زندگی کے اندر ایک سکون آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال کے ساتھ
یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو افطاری کے جو تلن وغیرہ ہوتے ہیں نا, اس کو پہلے سے 10-15 دن کے ڈی فریز کر دیں. افطاری کے وقت صرف گرم کر کے رکھ دیں. رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں, گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. رمضان میں وقت میں برکت ہوتی ہے. ایک بزرگ کے یہاں میں نے دیکھا 4:30 بجے مستورات کچن میں آتی, 6 بجے کچن کا دروازہ بند. یہ 1.5 گھنٹے میں افطاری کی تیاری بھی, رات کا کھانا بھی اور سحری کا کھانا بھی. کیوں؟ اب رات میں عشاء کے بعد کھائیں گے تو تراویح میں یہ ٹینشن نہیں کھانا بنانا ہے, کھانا تو بنا ہوا ہے, صرف گرم کر کے رکھنا ہے, مزے سے تراویح پڑھو. سحری میں یہ ٹینشن نہیں کہ سب تہجد پڑھیں گے, میں تو نہیں پڑھ سکتی, نہ پڑھو نا تہجد, رات سے ہی بنا کے رکھ دو اور صبح اس کو گرم کر کے دے دو. افطاری کے 10-15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دو. یہ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں, گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرنا, جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں, سجدے پہ اللہ کا قرب ملتا ہے. یہ تو جب رمضان چلا جائے گا نا, عید کا چاند نظر آئے گا نا, تو مغرب میں تو بہت خوشی ہوگی, بہت اچھا لگے گا. لیکن جب آپ عشاء پڑھنے جاؤ گے نا اور 30 دن کے بعد تراویح نہیں ہوگی نا, تو آپ کا دل چھوٹا ہو جائے گا. آپ کو یاد آئیں گے وہ 1.25 گھنٹے, وہ اللہ کا قرآن, وہ 20 رکعتیں, وہ 20 رکوع, وہ 40 سجدے. لیکن اللہ کی قسم وہ رمضان لوٹ کے دوبارہ نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس اجلاس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجئے. رفیق بھائی نگری کے لیے صحت کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مکمل صحت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے. غلام محمد بھائی آئی سی یو میں ہیں, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے, جسمانی روحانی ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شفا عطا فرمائے. ظہورن بانو رئیسہ خان کینسر کے مریض ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرمائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مریضوں کو بیماریوں سے نکال دے. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے. فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو, بیماری سے پہلے دعا کر لیجئے, درود پاک پڑھ لیجئے. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار, خطا کار, سیاہ کار, مجرم اور پاپی ہے. دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, جلوت میں, خلوت میں, تنہائیوں میں پیارے اللہ بہت گناہ کیے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما, حیاتاً طیبہ نصیب فرما, پاکیزہ زندگی نصیب فرما, مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما. پیارے اللہ ہمیں اور پوری امت کو آپ کی محبت نصیب فرمائیے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے. رب کریم ہمیں کامل تقوی نصیب فرما دیجئے. اللہ جتنے ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے حقوق اللہ معاف کر دیجئے, ان کے جو حقوق العباد ہے وہ آپ کے خزانہ غیب سے ادا فرما دیجئے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ابھی جتنے ایمان والے موجود ہیں اللہ پوری دنیا میں سب کو توحید پہ جمع دے, شرک و بدعات سے بچا لے, ایک بنا دے, نیک بنا دے, نمازی بنا دے, دیندار بنا دے, ہر ایک کی دنیا آخرت بہتر بنا دے. اللہ ہر فرد بشر, ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما, ہدایت عطا فرما. اللہ سب کے دل آپ کے ہاتھ میں ہے, ہدایت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ ہدایت دے دینا آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. رب کریم پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرمائیے, ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیے. اللہ خواب بشارت کے ذریعے ہدایت عطا فرمائیے. رب کریم ہمارے حال پہ رحم فرما. پیارے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے. پیارے اللہ ہمیں ہر وقت برکت نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, عافیت سے رمضان تک پہنچا. آپ کے عاشقوں جیسا
رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. اچھا روزہ, اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے, تہجد, اشراق, چاش اور اوابین, سحری اور افطاری کے وقت میں رب کریم ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اب پوری زندگی آپ کے ہو جانے کی, رمضان جیسی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ پاک آپ کا شکر ہے, آپ کا کرم ہے, آپ کا احسان ہے, آپ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. اللہ پاک اس دنیا میں بہت لوگ حالات میں ہیں, تکلیف میں ہیں. پیارے اللہ, وہ جو بیجاپور میں اس بچے کو جو میں نے دیکھا, جب میں قبرستان سے باہر نکلا ایک نوجوان لے کر کے آیا اور مجھے کہا کہ مولانا یہی وہ معصوم بچہ ہے آپ جن کے ابو کی قبر پہ جا کر آئے. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, 4 بیٹیاں ہیں, اسکول پڑھتی ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. 4 بچیوں کے اوپر ایک بیٹا آیا تھا. باپ نے بہت دعا کی تھی, بہت تڑپتا تھا کہ اللہ میرے یہاں بیٹا دے دے, اللہ میرے یہاں بیٹا دے دے. تو اللہ نے بیٹا تو دیا, 3 سال کا ہوا, آج اس کے ابو دنیا میں نہ رہے. اللہ کو پیارے ہو گئے. اس معصوم بچے کے سر پہ میں نے ہاتھ پھیرا نا, میرے دل نے رو دیا. میں نے اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ لولی پاپ وغیرہ دیکھی تو میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ ابھی یتیم ہے, ابھی اس کے ابو کا انتقال ہوا ہے تو لوگ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں, بعد میں کون کس کو یاد کرتا ہے, غریبوں یتیموں کا کون خیال کرتا ہے. پیارے اللہ, جتنے بچے ایسے چھوٹے بیچارے امی ابو بغیر کے ہو گئے ہیں, اللہ ان کی مدد فرما, ان کی نصرت فرما. ہمارے سورت میں بھی ایک گھرانے کے بارے میں پتا چلا, 2-3 سال پہلے ایک گھرانے کے بارے میں پتا چلا, ان کے ابو کا انتقال ہو گیا. فوراً خدمت والے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کیٹ لے کے پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, ایک لڑکی نے دروازہ کھولا, جس کی عمر پوچھی کہ بیٹی کیا عمر ہے, کہا 14 سال. یہ تینوں کون ہیں؟ کہا کہ چچا جان یہ تینوں میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, ایک کی عمر 6 سال, ایک کی 7 سال, ایک کی 8 سال. اچھا ماشاءاللہ, تم لوگ چاروں بھائی بہن ہو, تمہارے ابو کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ چچا جان میرا ابو کا انتقال ہو گیا, میرا ابو 3 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. اس وقت میں 11 سال کی تھی, ابو ہم سے بہت محبت کرتے تھے. میرے بھائیوں کو تو اتنا پتا نہیں ہے, یہ تو بہت چھوٹے معصوم تھے, لیکن مجھے سب یاد ہے, ان کی محبت یاد ہے. وہ سورت والے جو ساتھی گئے تھے نا, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں تو ہے نہیں گھر میں, تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تیری ماں آج کل کہاں کام پہ جاتی ہے؟ تو وہ تو رونے لگی. خاموش رہے, ذرا آہستہ بولے. ارے بیٹی میں تجھے یوں پوچھتا ہوں کہ تیری ماں آج کل کہاں کام پہ جاتی ہے؟ اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگی چچا جان میرے بھائی لوگ رونا شروع کر دیں گے, آپ تھوڑا آہستہ بولے. 1 مہینہ ہو گیا میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا. آج اس دنیا میں نہ میرا ابو ہے نہ میری اماں ہے. بیٹی کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ کہا صبح کے ناشتے میں کچھ نہیں ہوتا, گیس کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اپنے بھائیوں کو تیار کرتی, غسل کراتی, یہ کھیلتے تو ان کو سمجھاتی, گھر سے باہر لوک کر کے چلی جاتی ہوں, کچھ بھیک مانگنے چلی جاتی ہوں, کچھ پیسہ ہاتھ لگ جائے تو کچھ وڑا پاؤں وغیرہ لے کے آتی ہوں, ہم اور میرے بھائی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. اور رات میں اڑوس پڑوس والوں کو پتا ہے ہمارے ابو نہیں ہے, اماں نہیں ہے, کچھ سوکھا روکھا ہمیں بھیج دیتے ہیں, ہم وہ کھا لیتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے آ گیا رمضان, آ گیا پہلا روزہ, عصر کے بعد کا وقت, سب بچے آپس میں کھیلنے رہ گئے. 5-7 منٹ باقی تھی نا, تو سب کی امی نے کہا چلو چلو جلدی آ جاؤ, تمہارا ابو آ گئے, فروٹ وغیرہ لے کر آ گئے, چلو افطاری کا دسترخوان سجا ہوا ہے. تو یہ تینوں بھائی دوڑ کے اپنی بہن کے پاس گئے اور کہا کہ السلام علیکم. دیکھا کہ گھر میں دسترخوان نہیں, کہا کہ بہن ہر گھر میں دسترخوان لگا ہے, سموسے وغیرہ فروٹ وغیرہ سب رکھا ہوا ہے, ہمارے گھر میں دسترخوان نہیں ہے. تو بہن نے روتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی ان کے ابو موجود ہے جو پیسہ وغیرہ کماتے ہیں, باہر سے فروٹ وغیرہ لے آتے ہیں, ان کی ماں موجود ہے جو سموسے وغیرہ بنا لیتی ہے. تم کو پتا ہے آج دنیا میں نہ ہمارے ابو ہے نہ ہماری اماں ہے, آج بھی بیچارے اسی طرح زندگی گزارتے. اس مجمع میں بھی اللہ کتنے ایسے ہوں گے کسی کے ابو نہیں, کسی کی اماں نہیں. ماں کی یاد ستاتی ہے. افطاری کے دسترخوان پر لوگ کہتے ہیں امی تھی تو کہتی تھی بیٹا یہ بھی کھا لے, یہ بھی کھا لے, یہ بھی کھا لے. اب ماں کے بعد کون پوچھتا ہے؟ امی کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ تھی وہ آج ہوٹل کے مرغ مسلم میں کہاں. ابو کے ہاتھ کے جو 25 پیسے میں مزہ تھی وہ آج زمین بیچ کے 25 لاکھ میں کہاں. ایک عورت نے مفتی صاحب کو آن لائن مجلس میں ایک سوال پوچھا, مفتی صاحب رونے لگے. ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا نا. اس نے کہا مفتی صاحب غریب علاقے کی رہنے والی غریب عورت ہوں, رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے,
اگر میرے پاس سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا. اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجیے اللہ سے. کہیے اللہ زندگی بہت غفلتوں میں گزاری. لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے, کرکٹروں کی بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے, ہم اللہ کے سامنے روتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ جو اس کے سامنے روتا ہے نا وہ کسی اور کے سامنے پھر اس کو رونے نہیں دیتا. صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے, ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. پیارے اللہ اس مجلس کو قبول فرما, نوجوانوں کو قبول فرما. بڑی محنتوں سے, بڑی دعاؤں سے, بڑی دل لگی کے ساتھ اللہ یہ پروگرام سجایا ہے اسی نسبت پر کہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزر جائے. لیکن پیارے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. پورے مجمع نے نیت کی ہے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے. اب ادھر ادھر لوگوں سے بات چیت نہیں بلکہ درود پاک کا اہتمام کریں گے, ہمارے نبی کو یاد کریں گے, سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.